اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امی کا انتقال ہوا تو میرا بھائی ابھی کم سن تھا۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے گھر کے ساتھ ساتھ چھوٹے بھائی کی ذمہ داری بھی میرے ناتواں کندھوں پر آن پڑی تھی۔ اگرچہ میری بھی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن امی کی طویل بیماری نے مجھے وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں اور سلیم دو ہی بہن بھائی تھے۔ ابو کی جاب تھی، وہ صبح گھر سے جاتے تو شام میں ہی گھر لوٹتے۔ میں اور سلیم اس گھر میں اکیلے سارا دن گزارتے تھے اور ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے تھے۔ سچ ہے کہ جب ماں یا باپ کا سایہ سر پر نہیں رہتا تو وقت کی کڑی دھوپ میں کمسن بچے بھی اپنی سہولت کی خاطر فہم و فراست کی منزلیں جلد ہی طے کر لیتے ہیں، اور وقت کی ٹھوکریں ان کا بچپن اور معصومیت دونوں ہی ان سے چھین لیتی ہیں۔ اور کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ میں چھوٹی عمر میں ہی باشعور اور ذمہ دار بن گئی، اور گھر اور چھوٹے بھائی کو سنبھالنے میں ایسی مگن ہوئی کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہا، اور میں اپنی تعلیم تک کو جاری نہ رکھ سکی۔ گھر اور بھائی کے ساتھ میری محبت اور میری ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ابو نے خاندان کے دباؤ اور اصرار کے باوجود دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے، اور وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ میٹرک اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کرنے کے بعد سلیم نے کالج میں پری میڈیکل FSC میں داخلہ لے لیا۔ وہ یعنی سلیم کافی ذہین اور سمجھدار تھا، اس لیے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ زندگی میں کامیابی ضرور حاصل کرے گا، اور میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کا پورا ساتھ دیتی تھی۔ اسے اپنی کالج لائف بہت پسند تھی، اور وہ گھر واپس آ کر اپنے کالج کی باتیں مجھے بتایا کرتا تھا۔ وہ بہت جوش میں مجھے کہتا کہ آپی، ایسا لگتا ہے کہ پرندہ پنجرے سے آزاد ہو گیا ہو۔ میں اپنے بھائی کی خوشی میں خوش تھی۔ وہ کالج جا کر خوش تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی ذمہ داریوں سے غفلت نہیں برتی تھی۔ وہ اپنی کلاسز میں بھی ریگولر تھا اور پڑھائی میں بھی یکسو۔ گھر واپس آ کر وہ شام میں اکیڈمی چلا جاتا تھا تاکہ میڈیکل کالج کے لیے کوالیفائی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہو۔ اکیڈمی میں کمبائنڈ اسٹڈی تھی، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے سلیم کی ڈائری میرے ہاتھ لگ گئی۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ جب میں نے سائمہ کے سادہ مگر پرکشش چہرے کو دیکھا تھا تو ایک لمحے کو لگا تھا جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس کے ملکوتی حسن نے مجھے مبہوت کر دیا تھا۔ وہ جب بے نیاز انداز میں میری طرف نگاہ اٹھاتی ہے تو مجھے لگتا ہے میں سدھ بدھ ہی کھو چکا ہوں۔ وہ جتنی حسین ہے، باتیں بھی اتنی ہی بامعنی کرتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں کلاس میں ٹیچر کی بات کم سنتا ہوں اور اس کی طرف زیادہ دیکھتا ہوں۔ اب پڑھائی مجھ سے ہوتی ہی نہیں، جو ہی کتاب کھولتا ہوں اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ سلیم جوان ہو چکا تھا۔ میں تو ابھی تک اسے معصوم بچہ ہی سمجھ رہی تھی، لیکن وہ اپنے راستے سے بھٹک رہا تھا۔ شام میں جب وہ واپس گھر آیا تو میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی میں نے سائمہ کا نام لیا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ باجی میں کیا کروں، کچھ بھی اب میرے بس میں نہیں ہے، میں اس کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ باز آ جاؤ ان بیکار کی باتوں سے۔ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، لہٰذا پڑھائی پر توجہ دو، لڑکیوں پر نہیں۔ جب اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے تو ایسی کئی سائمہ تمہیں مل جائیں گی۔ اس نے مزید بحث نہیں کی، جیسے وہ میری بات سمجھ تو چکا تھا لیکن اسے ماننے سے انکاری تھا۔ ایک رات سلیم اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا۔ میں گرم دودھ رکھنے اس کے کمرے میں گئی تو وہ شاید واش روم میں تھا۔ میرے سامنے اس کی کاپی کھلی تھی جس پر لکھا تھا، سائمہ، مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ میں تمہیں سب بتانا چاہتا ہوں لیکن خود میں حوصلہ ہی نہیں پاتا کہ کیسے بتاؤں۔ میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا رہتا ہوں۔ آج جب تم نے میرے سلام کا جواب مسکرا کر دیا تو لگتا جیسے مجھے دونوں جہانوں کی دولت مل گئی ہو۔ محبت الفاظ کی محتاج تو نہیں ہوتی، لیکن اب میرا دل یہ برداشت نہیں کرتا کہ تم میرے حال دل سے مزید بے خبر رہو۔ میرا دل تمہیں دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہے۔ اب میری زندگی کا انحصار تمہارے جواب پر منحصر ہے۔ تمہارے بغیر زندگی ویران لگتی ہے۔ اس خط کے جواب میں 2 بول ہی لکھ کر اپنے دیوانے کو زندگی دے دو۔ تمہارے جواب کا بے چینی سے منتظر ہوں۔ یہ سائمہ کے نام میرے بھائی کا خط تھا، اور میں اپنے بھائی کی اس حرکت کی وجہ سے سخت مایوس تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا سلجھا ہوا میرا بھائی ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے کہ اپنے گھر کے حالات کو بھول کر محض ایک لڑکی سے زندگی کی بھیک مانگے گا۔ میں اس لمحے گھر میں کوئی شور شرابہ نہیں چاہتی تھی کیونکہ ابو اس وقت گھر میں تھے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس بات کی خبر ہو کیونکہ وہ دفتر سے تھکے ماندے گھر آتے تھے۔ چنانچہ میں خاموشی سے دودھ اس کی ٹیبل پر رکھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی شام بھی میری اس سے اس موضوع پر بات نہیں ہو سکی، اور تیسری شام جب وہ گھر آیا تو کافی خوش تھا۔ بات بے بات پر اس کی بانچھیں کھل رہی تھیں۔ میں نے بار بار پوچھا لیکن وہ ٹال گیا، اور جب میں نے اصرار کیا تو اس نے مجھے ساری بات بتا دی کہ میں نے سائمہ کو خط لکھا تھا اور اس کا بھی وہی حال ہے جو میرا ہے۔
وہ پرجوش انداز میں مجھے بتا رہا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ آج کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اور پھر ان دونوں میں باقاعدہ خط و کتابت شروع ہو گئی۔ لڑکی نے بھی مثبت جواب دیا تھا لیکن میرے بھائی کی تو چال ڈھال ہی بدل گئی تھی۔ اس کے انداز کچھ زیادہ ہی والہانہ ہو گئے تھے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ یہ سادہ سا لڑکا خوب نکھرتا جا رہا تھا، اب وہ خود پر پہلے سے بھی زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ میں اس کی اس حالت کو دیکھ کر کچھ پرسکون ہو گئی تھی اور ہر لمحہ اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ ایک دن وہ خوب بن ٹھن کر جانے لگا تو میں نے اسے ٹوک دیا کہ اتنا سج سنور کر نہ جایا کرو، کسی کی نظر لگ جائے گی۔ وہ مدہوشی کے عالم میں بولا، باجی جس کی نظروں میں آنا تھا وہ تو آ چکا، اب کسی کی نظر کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ سلیم کالج باقاعدگی سے نہیں جا رہا تھا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو بولا، جانتا تو ہوں، بس کبھی کبھار سائمہ کے ساتھ باہر جانے کا پروگرام بن جاتا ہے۔ یہ سب جان کر میں دکھی تھی۔ میرے بھائی کی توجہ پڑھائی سے کم ہو کر غیر ضروری کاموں پر بڑھ گئی تھی۔ اب وہ کتابوں کو کم ہی ہاتھ لگاتا تھا، ہر وقت بس اس لڑکی کے نشے میں ہی گم رہتا تھا۔ اس کی یہ دیوانگی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ وہ اپنے راستے سے بھٹک رہا تھا اور میں بے بسی سے اسے اپنی زندگی تباہ کرتے دیکھ رہی تھی، اور چاہ کر بھی روک نہیں پا رہی تھی، اور وہ اس دلدل میں دھنستا ہی گیا۔ میں اور اس کے دوست اس کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن اس کے سر پر عشق کا ایسا بھوت سوار تھا کہ وہ اپنے اچھے برے سے بھی مکمل غافل ہو چکا تھا۔ سالانہ امتحان میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا جب میں نے نوٹس کیا کہ سلیم اب خاموش رہتا ہے، بہت کم بات کرتا ہے، اور بات بات پر ہنسنے والا سلیم پر جیسے سکوت طاری ہو چکا تھا۔ اصرار کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی اکیڈمی میں ایک نیا لڑکا آیا تھا اور سائمہ اب سلیم کی بجائے اس لڑکے میں دلچسپی لے رہی تھی۔ میں نے سلیم کو سمجھایا کہ جب تم دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہو اور اتنا وقت ساتھ بتاتے ہو تو کیوں نہیں تم اسے منع کرتے کہ وہ ایسا نہ کرے؟ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ یقیناً وہ سمجھ جائے گی۔ یہ سن کر سلیم خوش ہو گیا، لیکن جب شام میں وہ اکیڈمی سے واپس آیا تو بہت غصے میں تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے دل گرفتہ لہجے میں کہا کہ میں نے سائمہ سے بات کی تھی۔ وہ بگڑ کر بولی، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والے؟ تم جیسے کئی میری زندگی میں آئے اور گئے۔ باجی وہ مجھ سے محض دل لگی کر رہی تھی، ٹائم پاس کر رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت برا لگا، میرے دماغ میں آندھیاں سے چلنا شروع ہو گئیں۔ سلیم کو آج میری کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ شرمندہ لہجے میں بولا، کاش باجی میں نے اس وقت آپ کی بات سمجھ لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سلیم نے اس واقعے کے بعد اکیڈمی جانا چھوڑ دیا۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر جب وہ اکیڈمی گیا تو اس کے لیے ایک اور صدمہ تیار تھا۔ سائمہ اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اور اب پولیس اس کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ سائمہ کی اس بے وفائی نے سلیم کا دل عورت ذات سے متنفر کر دیا تھا۔ وہ اب مجھ سے بھی ناراض رہنے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب وہ کسی شوق و چنچل لڑکی کو دیکھتا تو اس کا خون کھولنے لگتا۔ عورت ذات پر سے اس کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ اس کے مطابق ہر لڑکی صرف دھوکہ ہے، حتیٰ کہ اگر میں بھی اس کے ساتھ کسی بات پر کہکا لگا کر ہنستی تو اسے غصہ آ جاتا۔ بعد میں وہ اپنے اس رویے پر نادم بھی ہوتا، لیکن یہ سب اس کے بس سے باہر ہو چکا تھا، اور اس سب میں اس کی پڑھائی کا بہت حرج ہو چکا تھا۔ فائنل ایگزامز کی تیاری تو ہو نہیں سکی تھی، اوپر سے ذہنی پریشانی نے پڑھائی پر سے توجہ مکمل ختم کر دی تھی۔ اب ایف ایس سی کی پڑھائی ناممکن نظر آ رہی تھی۔ سلیم نے ایف اے کی پرائیویٹ تیاری کی اور پرائیویٹ داخلہ بھیج دیا۔ میں نے اس کو ٹینشن سے نکلنے میں ہر ممکن مدد کی اور بڑی مشکل سے اس نے ایف اے کے پیپر دیے۔ اگرچہ نمبر بہت اچھے نہیں آئے، لیکن ہمارے لیے یہی کافی تھا کہ اتنی پریشانی کے باوجود اس نے امتحان دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس نے مزید پڑھائی سے انکار کر دیا۔ سلیم کے ڈاکٹر بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ اتنا لائق اور سلجھا ہوا لڑکا ایک بے وفا لڑکی کے ہاتھوں اپنا مستقبل تباہ کر بیٹھا تھا۔ ابو نے سلیم کو ایک سٹور پر سیلز مین رکھوا دیا۔ ایسا کرنے سے اس کا دل تھوڑا بہل گیا تھا، لیکن اس نے ہنسنا، کھیلنا اور باتیں کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ کافی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں ابو کے رشتہ داروں میں گاؤں میں ایک شادی آ گئی۔ ابو اپنی دفتری مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے سلیم کو میرے ساتھ چلنے کا کہا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن پھر میری وجہ سے اس کو جانا پڑا۔ وہاں بھی وہ شادی کے ہنگاموں سے دور رہا۔ شادی میں ہمارے کافی رشتہ دار شریک تھے، ان سے کافی عرصہ بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ انہی میں سعیدہ بھی تھی۔ وہ ہماری دور کی رشتہ دار تھی اور ہماری ملاقات کافی عرصہ بعد ہو رہی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی، شوخ و چنچل بھی تھی۔ ہر ایک کے ساتھ وہ بہت محبت سے مل رہی تھی۔ سلیم کو دیکھ کر وہ اور بھی شوخی پر اتری ہوئی تھی۔
سلیم اس سے اتنی ہی خار کھا رہا تھا اور اسے دوری اختیار کیے ہوئے تھا۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ شادی کے ہنگاموں میں سیدہ نے میرا اور سلیم کا خوب خیال رکھا، اور میں نے سیدہ کی سلیم کی طرف رغبت محسوس کی تھی، لیکن سلیم اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کو کوئی لفٹ کروا رہا تھا۔ میں خود چاہتی تھی کہ سلیم سیدہ کو اہمیت دے، لیکن یہ میں خود سے اس کو کہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس راستے پر چلنے سے تو میں خود سلیم کو منع کرتی آئی تھی۔ اب خود سے میں کیسے اسے یہ سب کرنے کو کہہ سکتی تھی؟ رخصتی کے وقت سیدہ کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا، جبکہ سلیم اکھڑا سا بے نیاز کھڑا تھا۔ سیدہ کا مغموم چہرہ دیکھ کر میں بھی دکھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بھی رنگ نرالے ہیں۔ ایک لڑکی اپنی بے وفائی سے سلیم کا سب کچھ تباہ کر دیا تھا، اور دوسری دوبارہ محبت پر سلیم کا بھروسہ قائم کروانا چاہتی ہے۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے۔ واپس گھر آ کر ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، سلیم اپنے اسٹور پر اور میں اپنی گھرداری میں، اور سیدہ کو تقریباً ہم نے بھلا دیا تھا کہ ایک دن اس کا خط سلیم کے نام آ گیا۔ میں گھر میں تھی، لہٰذا میں نے ہی وہ خط کھول کر پڑھا۔ اس خط میں سیدہ نے کھل کر اپنے دلی کیفیات کو بیان کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا: محترم سلیم، آپ سے بہت لمبے عرصے کے بعد شادی میں ملاقات ہوئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو اپنے دل کی کیفیات بتاؤں، مگر آپ نے مجھے کھل کر بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور انجان بنے رہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ میرے دل میں تو آپ بچپن سے ہی براجمان ہیں۔ بچپن سے میں صرف آپ کے بارے میں سوچتی رہی ہوں، اور اب آپ کو دیکھنے کے بعد آپ سے دستبردار ہونا میرے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے نہیں ملے تو میں ساری زندگی آپ کے نام پر بیٹھی رہوں گی، ورنہ اپنی جان دے دوں گی، لیکن آپ کو اپنے دل سے نکالنا اب میری بس میں نہیں ہے۔ یہ خط پڑھ کر میں عجیب پریشانی کا شکار ہو گئی تھی، اور ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ خط سلیم کو دکھاؤں یا نہیں کہ اتنے میں سلیم گھر آ گیا، اور میں نے اسے وہ خط دکھا دیا، جسے اس نے پڑھ کر بے اعتنائی سے پھاڑ کر پھینک دیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ مجھے سلیم کے اس رویے سے بہت دکھ ہوا، لیکن میں خاموش رہی۔ کچھ دنوں بعد سیدہ کا ایک اور خط موصول ہوا۔ اس دفعہ میں نے سلیم سے کہا کہ اگر تم اس سے رابطہ رکھنا نہیں چاہتے تو اسے خط لکھ کر منع کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ جھٹ بولا: آپ خود منع کیوں نہیں کر دیتی اگر اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے اس سے؟ میں لاجواب ہو گئی، لیکن یہ سیدہ میرے ذہن میں ایک پھانس کی طرح چبھ گئی تھی، جو کسی صورت میرے ذہن سے محو نہیں ہو رہی تھی۔ چنانچہ میں نے سلیم کی طرف سے سیدہ کو جوابی خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ میں نے خط میں لکھا کہ میں ایک اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ تم میرا خیال اپنے ذہن سے نکال دو اور آئندہ مجھے خط نہ لکھنا۔ یہ سب لکھ کر میں کافی پرسکون تھی کہ چلو اب سیدہ سلیم سے کوئی آس نہیں رکھے گی اور یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس واقعے کو 6-7 ماہ گزر گئے۔ میں اور سلیم اس واقعے کو بھلا چکے تھے کہ ایک دن گاؤں سے ہمارے ایک رشتہ دار شہر کسی کام سے آئے اور رات ہمارے گھر گزارنے کے لیے آ گئے۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ سیدہ کافی بیمار ہے، اس کے گھر والے اس کا ہر ممکن علاج کروا رہے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تم دونوں کو سیدہ بہت یاد کرتی ہے، کسی دن وقت نکال کر اس کی خبر لے آنا، اس کے گھر والے کافی پریشان ہیں۔ یہ سب سن کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ سلیم بھی خاموشی سے ساری بات سنتا رہا تھا۔ چھٹی والے دن میں نے سلیم کی منت سماجت کی کہ مجھے سیدہ کی خبر لینے جانا ہے۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن پھر اس شرط پر مان گیا کہ تم سیدہ کے گھر اس کی خبر لے لینا، میں دوسرے رشتہ داروں کے گھر رکوں گا۔ میں خاموش رہی۔ گاؤں پہنچ کر میں نے ترلے منتیں کر کے اسے منا ہی لیا اور سیدہ کے گھر لے گئی۔ سلیم نے سیدہ سے کوئی بات نہیں کی۔ سیدہ کی امی سے پتہ چلا کہ ڈاکٹرز کے مطابق سیدہ کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس اس کی شادی کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ گھر آ کر میں نے سلیم کو بہت سمجھایا کہ سیدہ اچھی لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر تم کو بہت چاہتی ہے۔ سلیم میری بات سن کر بھڑک اٹھا اور مجھ سے بھی بات چیت ختم کر دی۔ ایک ہفتے کے بعد سیدہ کا ایک اور خط سلیم کے نام آیا۔ میں نے خط کھولے بغیر سلیم کو دے دیا، جسے پڑھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے خط سلیم کے ہاتھ سے لے لیے۔ خط میں سیدہ نے لکھا تھا: میں نے اپنے گھر والوں کو آپ کے بارے میں سب بتا دیا تھا کہ میں اگر شادی کروں گی تو صرف سلیم سے، اور وہ بھی راضی ہو گئے تھے، لیکن آپ کے جوابی خط نے میرے دل کی دنیا ہی ویران کر دی۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی رہی کہ میری محبت یک طرفہ نہیں ہے، آپ بھی میرے احساسات کا احترام کرتے ہوں گے، بس ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ کسی اور لڑکی کو چاہتے ہیں اور اسی سے شادی کریں گے، تو میرے دل سے زندہ رہنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی۔ اب مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میرے حالات دیکھ کر امی نے میری شادی خالہ کے بیٹے سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی، اور نہ ہی اپنی یک طرفہ محبت کی خاطر ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنی زندگی ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب تک آپ کو یہ خط ملے گا، ممکن ہے میں اس دنیا میں نہ ہوں۔
آپ کے لیے زندگی کی تمام خوشیوں کی دعا کرتی ہوں۔ اللہ کرے آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ سدا خوش رہیں۔ اور اس خط کے اگلے ہی دن ہمیں سیدہ کی وفات کی خبر ملی۔ میرا اور سلیم کا برا حال تھا۔ وہ میرے گلے لگ کر رو رہا تھا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، کیا وہ خط آپ نے لکھا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے ہی وہ خط لکھا تھا کہ شاید اس طرح وہ تمہیں اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ تم اس کی طرف بالکل کوئی رجحان نہیں رکھتے تھے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بھی دھن کی پکی ہے۔ لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ اگر لڑکی وفا کرنے پر آئے تو اپنی جان دے جاتی ہے، لیکن اپنی وفا پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ سلیم بھی سیدہ کی موت پر کافی غمگین تھا۔ کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سیدہ جیسی لڑکیاں بھی اسی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ عورت کیسی پہیلی ہے، میں واقعی سمجھ ہی نہیں پایا۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ سلیم نے شادی سے انکار کر دیا تھا، پہلے سائمہ کی بے وفائی کی وجہ سے اور پھر سیدہ کی وفا کی وجہ سے، کیونکہ اس کے خیال میں وہ سیدہ کی وفا کو داغ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن میرے بعد اب گھر خالی ہو گیا تھا اور ابو کی طبیعت بھی اب ٹھیک نہیں رہتی۔ چنانچہ میں، ابو اور میرے شوہر نے کافی تگ و دو کے بعد اسے شادی کے لیے منایا ہے۔ روحی اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی اور سنجیدہ طبیعت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میرے بھائی کے خالی من کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ اللہ حافظ۔